اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آزمائش کب ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں کب تک آزمائش میں رکھے گا؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری پسند سے تمہیں آزما رہا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو تم سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تم توکل کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ یہ جان رکھو کہ اللہ کبھی بھی تمہیں بلاوجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملو دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے، اور قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جانتے ہو تمہارا اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے۔ بھلے ہی یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، لیکن وہ تمہیں خوب سمجھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو، اور پھر دیکھو
وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کے دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ دیکھو، ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے، کیونکہ خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کے دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے کہ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ دیکھو، مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کن فی کون کا نظارہ۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے، تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔